بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے عدل کی ایک جھلک۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ مجھے اپنا عدل دکھلا دیں۔ ارشاد ہوا، فلاں مقام پر جائیں۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے ایک چشمہ اور ایک درخت دیکھا، درخت کے نیچے چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک سوار آدمی آیا، اس نے چشمے کا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھول گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا اور تھیلی لے کر چل دیا۔ پھر ایک اندھا آدمی آیا، اس نے چشمے سے وضو کیا اور سوار کو اپنی تھیلی یاد آ گئی اور وہ واپس آیا اور اندھے سے اس نے تھیلی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ اندھا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ لڑکے نے اپنا حق وصول کر لیا، کیونکہ لڑکے کے والد سے اس سوار نے 1000 اشرفیاں لی تھیں اور اس اندھے نے اس سوار کے باپ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ہر حقدار کا حق میں نے اس کے پاس پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل انصاف کتنا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ چونکہ شریعت کا حکم ہے، اگر گواہوں سے یا اقرار کرنے کی وجہ سے چوری ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کر لی ہے تو اس پر حد آتی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جب یہ حد کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا تو قبیلہ بنو مخزومہ کے لوگ یہ چاہنے لگے، کاش کسی طرح یہ حد ہٹ جائے اور ہم سے رقم اور فدیہ لے لیا جائے، کیونکہ حد جاری ہونے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ ہماری قوم کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے کہا،
تم جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم نہ کریں اور کوئی فدیہ وغیرہ لے لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے جب کوئی امیر جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، جب غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے گی تو میں یعنی محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں یہ فرمایا، اگر وہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جو مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا اور انہیں ہنسا رہا تھا۔ یہ ہنسمکھ آدمی تھا۔ اب مجلس میں مذاق چل رہا تھا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مذاق ان کے پہلو میں ایک لکڑی سے مارا۔ مقصود ٹوکنا تھا، حدود سے تجاوز نہ ہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس کا بدلہ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، آپ کے جسم پر قمیص ہے اور میرے جسم پر قمیص نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص ہٹائی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے ساتھ چمٹ گیا اور کہا، میں یہی چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، مس ہو جائے۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا۔ یہ قانون عدل تھا کہ مجھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو ہم اپنے بھانجے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ایک درہم بھی مت چھوڑنا۔ چونکہ بدر کے تمام قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا، اب اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نہ لیا جاتا تو یہ تقاضا عدل کے بظاہر خلاف ہوتا، انصاف کے بظاہر خلاف ہوتا۔ اگرچہ تمام صحابہ بھی راضی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن آپ کا قانون عدل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک درہم بھی مت چھوڑو، یعنی جس طرح بقیہ سب سے لیا گیا ان سے بھی فدیہ لیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات کی خوش طبعی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایک ساتھ برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حریرہ ایک قسم کا حلوہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئیں، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو بھی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ حریرہ کھا لیں، اگر نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے ہونٹوں پر لگا دوں گی۔ مگر حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اب بھی نہ کھایا۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واقعی تھوڑا سا حریرہ اپنی انگلی پر لے کر ان کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے شکایت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ اتنا سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں سے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر انہیں پکڑ لیا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی انگلی سے ان کے ہونٹوں پر حریرہ لگا دیا، گویا
کہ اپنا بدلہ لے لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خوش طبعی میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ بدر کے قیدیوں کے درمیان مساوات، حسن سلوک کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی عام قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ اسیران بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر باندھ رکھا تھا۔ ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے انسان تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندش انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور بے چین پھر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مزاج عالی کیوں بے قرار ہے؟ فرمایا، عباس کی کراہنے کی آواز نے مجھے بےتاب کر رکھا ہے۔ وہ صحابی گئے اور چپکے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بندشیں ڈھیلی کرائے۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اب عباس کی کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ صحابی نے بتایا، اے اللہ کے نبی، میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس طرح کرو کہ تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔